کا ہے ہی نہیں. سلمان قد بود، شکل صورت، پڑھائی لکھائی، ظاہری لباس، خاندان، حسب نسب، یہ تو برابری کے عنوانات ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ جو کفر کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سوری ہے، ایک مجازن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسا ہو، معیار ایک جیسا ہو. کفر کوئی دنیا میں جوڑا کسی جوڑے کے ساتھ نہیں ہے، کوئی زوجہ کسی شوہر کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے ماں باپ قربان حضرت خدیجہ کی جوتیوں پر، ہماری نہیں ہے. کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو برابر، وہ علی و بطول کا. صرف ایک ہی جوڑا ہے. اب وہ برابری، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اور اگر نبی نے فرما دیا ہو لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. تو اگر عظمت علم علی یہ ہے اور علم علی کا عنوان یہ ہے کہ علی سے زیادہ کوئی بعد از مصطفیٰ عالم نہیں ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا سیدہ کا علم علی کے برابر ہے، تب تو کفر کا عنوان مکمل ہوگا. یہ ہم بات علم مولا علی تھوڑا برداشت علی اور علم سیدہ برابر. اس پر کچھ بات ہوئی ہے پچھلی مجلس میں. پھر قرآن نے آواز دے کر کہا لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. یعنی طیب کے لیے، الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے. یعنی اگر برابری ہے تو یہ ہے کہ خبیث کے ساتھ جڑے گا اور طیب کے ساتھ جڑے گا. یعنی طہارت کے باب میں اگر علی صاحب طہارت ہیں تو جو علی کے برابر ہو اسے صاحب طہارت ہونا، اسی کیفیت کی صاحب طہارت ہونا لازمہ ہے. سب کے دروازے بند کروا دیے مگر ایک دروازہ کھلا رکھا. تو حضرت سے سوال ہو گیا کہ آپ نے دروازے بند کروائے؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے. جس اللہ نے کچھ عرصے کے لیے کھلوائے ہیں اسی نے سب کے بند کروائے ہیں. اور مجھ سے اسی اللہ نے کہا ہے کہ سارے دروازے بند کروا دو مگر علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے. مسجد میں دروازہ اس کا کھلتا ہے، مسجد کا آنگن اس کا گھر بنتا ہے، مسجد اس کا گھر بنتی ہے جس یہاں نجاست کا گزر نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بہت روشن انداز طہارت سیدہ اور مولا کائنات میں برابری کا حدیث قصہ ہے. چادر میں جمع ہونا اور ایک عنوان طہارت کے ساتھ آنا. سوال ہوا رسول اللہ سے مل بطول، بطول کسے کہتے ہیں؟ مضمون پر ہوں. فرمایا ان مریم بطول والفاطمہ بطول، مریم بطول ہیں اور فاطمہ بطول ہیں. یہ تعریف تمثیل ہے، یہ تمثیل کے ذریعے سے تعریف ہے. اور اب تعریف ہو رہی ہے البطول لم تحرمتن، جس کے ہاں نجاست ایک سر سوزن بھی نہ ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ بطول کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میری فاطمہ بطول ہے لانقطاعها عن الدنیا،
لِانْقِطَاعِهَا عَنِ النَّظِيرِ، میری بیٹی بطول ہے، اور بطول اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے منقطع ہو، جو دنیا سے منقطع۔ وہاں مولا کائنات کا عنوان عظمت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں الدنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حق رجوع بھی نہیں ہے۔ ادھر سیدہ کا لقب بطول، لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا، دنیا سے منقطع ہونا۔ عزیزو، جب کسی کو دنیا سے منقطع کیا جاتا ہے نا تو ہنر آفرینی کے لیے منقطع کیا جاتا ہے۔ تنہائی جو ہنر آفرینی اور ہنر سازی تنہائی میں ہوتی ہے وہ اجتماع میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اجتماع میں عزاداری، ماتم، سینہ زنی، گریہ، یہ ہماری مودت کا عنوان بھی ہے، ہماری زندگی کا راز بھی ہے، ہماری خلقت کا سبب بھی ہے، مگر کبھی کبھی تنہائی میں بھی گریے کی مشق کریں۔ خاص طور پر یہ شعرا، یہ مرثیہ خان، یہ نوحہ خان، خود میری بھی کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب مقتل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تنہائی میں جو گریے کی کیفیت ہے، کبھی تنہائی میں بھی سینہ زنی کی مشق کر کے دیکھیں، ایک کیفیت ہے، خاص ہے۔ یہ ہماری، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ میں سے کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں بی بی جانتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ جو انقطاعها عن الدنیا، وہ جو کبھی کبھی ہمیں علیحدہ بیٹھنے کے کہا گیا ہے، کبھی کبھی تنہائی میں جانے کا کہا گیا ہے، اس کے اپنا حسن ہے، اس کا اپنی رونق ہے۔ کم سے کم اپنے آپ کو تولنے کے لیے کبھی کبھی تنہائی میں جاؤں کہ میں تنہائی کی عبادت اور اجتماع کی عبادت میں اپنے عمل میں فرق تو نہیں ڈالتا ہوں۔ بی بی کے لقب بطول پر غور کر رہا ہوں میں، اگر فرق آ جاتا ہے تو پھر میں اس فرق کو مٹاؤں۔ تنہائی میں بھی وہی رونق اور وہی شوق اور وہی ذوق اور وہی قلبی کیفیت ہے تو پھر میں اپنے صحیح رستے پر ہوں، اور اگر کوئی فرق آتا ہے تو پھر مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ بی بی کے 2 قول سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بی بی سے سوال ہوا، بی بی عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا العمل الصالح، عمل صالح وہ ہے کہ لا تريد ان يحمدك احد الا اللہ۔ عمل صالح اسے کہا جاتا ہے کہ تم عمل صالح انجام دینے کے بعد کسی سے تعریف کی توقع نہ کرو سوائے اللہ کے۔ جی بی بی کا قول، میرا دل کر رہا ہے بطول کی تشریح کرتے ہوئے بی بی فرماتی ہیں، ایک اور سوال ہوا بی بی سے، فرمایا من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے۔ سعود کے خاندان کا لفظ ہے، اسعدہ سعاد سے ہے، جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے، پرواز دیتا ہے، احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، پھر اللہ وہاں سے اس کے لیے بہترین مصلحتوں کو نازل کرتا ہے۔ بطول طہارت سیدہ کا ایک عنوان ہے۔ دنیا میں کوئی خاتون سوائے سیدہ کے نظر نہیں آئے گی جس کے ہاں بچے کی آمد ہوئی ہو اور اس نے فوراً نماز پڑھی ہو۔ اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں امام حسن کی آمد ہوئی، وہاں نماز ظہر پڑھی ہے۔ بطول کا مطلب عزیزو اس صاحب عظمت بی بی کو مدینے کے گلیوں میں رلایا گیا ہے۔
میر حسن سے یہی بات ہوئی تھی اور خود میرا بھی یہی ارادہ کہ آج شب شہادت ہے. جو اب تک فضائل کے کچھ پہلو کی طرف توجہ کر رہا تھا وہ تبرکن تھا. کسی کو اپنے ہی وطن میں غریب کر دیا جائے, کوئی اپنے ہی گھر میں بی بی کے 9 لقب ہیں, ان میں ایک بطول آپ نے سنا, بی بی کا ایک لقب ہے مقہورہ. زیارت نامہ پڑھیں گے تو اس میں بی بی کو یاد کیا ہے سلام کرنے والے نے. مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سے مردوں نے مل کے ظلم کیا. اجرکم اللہ. آمادہ ہو جائیے آہستہ آہستہ. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مجتہدہ. مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کیا گیا. آوازوں کو آزاد کریں گے, رونے کی رات ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, ہمیں غم اہل بیت میں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. اللہ کا انداز بھی اللہ کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کی ہم منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. ضعیفی میں, بڑھاپے میں, اچھی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل کی آمد ہوئی. اللہ نے کہا ہے ابراہیم اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. جی, یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے اور خوب دیا امتحان, مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, بچے کے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ کہیں اس کے تڑپنے پر میرا دل مڑنے نہ لگے. مگر سلام ہو اس فرزند ابراہیم پر جسے قرآن ذبح عظیم کہہ کے یاد کرتا ہے. اس نے ایک اسماعیل ذبح نہیں کیا, اس نے اپنے 18 اسماعیل ذبح کیے, اور کسی اسماعیل کے لاشے پہ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, بلکہ سینے سے برچھی کا پھل جب نکال رہے تھے, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, تو اس وقت آواز دے کر کہہ رہے تھے نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے, میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اجرکم اللہ. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. اجرکم اللہ. امام زین العابدین کے ہاتھ اور پیر مبارک بہت نازنین تھے, نرم نرم ہاتھ تھے, نرم نرم پیر تھے. آپ کا بدن مبارک, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, آپ کا بدن مبارک نازنین بدن تھا. یہ امام زین العابدین کا امتحان ہے کہ کوفے کی راہیں ہیں, شام کے رستے ہیں, پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اس 4 سالہ بہن کو بھی سلام کیجیے گا, جب کبھی قیام ہوتا تھا تو جا کر بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام زین العابدین کا امتحان. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام حسین کو ایک دن اپنے بابا سے کہا بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھ سے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں. کربلا میں اجرکم اللہ
میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا آج وقت کی کوئی قید نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تھوڑا سا ہم اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ جی پرسہ دیجئے۔ حضرت علی اصغر، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، کون سب سے زیادہ پیاسا تھا؟ وہی سب سے زیادہ پیاسا تھا جسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی، اور جو آخر میں شہید ہوا ہے۔ امام کی پیاس کی شدت کا احساس امام سجاد کو اتنا تھا کہ قبر پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پہنچ گئے آپ کا ذہن؟ قبر پہ یہ نہیں لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا، بلکہ قبر پر یہ لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ ہم آتا ہے نا، رو رہے ہیں نا، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ آج کی ان کی دعا ہی یہ ہو کہ مولا مجھے مجلس میں مسائل میں رونا نہیں آتا، یہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تو خوب رو رہا ہے، میرے آگے والا تو بلک بلک کے رو رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ بی بی معصومہ سے وسیلے سے اللہ سے آنسو مانگے کہ امام حسین پہ ٹپکنے والا آنسو مجھے دے دیں۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ گھر میں جب باپ داخل ہوتا ہے نا تو پہلے بیٹی لپٹتی ہے، گھر میں جب باپ پہنچتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے میری بچی کہاں ہے؟ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا جب سلجنا خبر شہادت لے کر آیا، ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے۔ پہنچا اسی خیمے پر جس میں سکینہ تھی، اپنے پیروں سے زمین پر، اپنے پیر زمین پہ ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئیں، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے۔ گھوڑا جب دیکھتا ہے کہ سکینہ قریب آ گئی ہے تو گردن جھکا دیتا ہے، جھکی ہوئی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی حل سوقیا ابھی ہم قتل اچھا ہے۔ اے میرے بابا کے بابا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ مولا علی غیرت مند بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا پڑھنا ہے جس پہ میرا مجمع گریا کرے گا۔ ایک اجنبی عورت، ایک یہودی عورت کو علی نے پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا رکھا جاتا تھا کہتے تھے میں نے عورت کو پٹتے دیکھا۔ مجھے کوئی جملہ کہنا ہے جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے اپنی زہرا پہ اٹھتا ہوا ہے۔
جناب زہرا کا امتحان سنیے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا. 3 دن کنیز مانگنے جاتی رہی, بول نہیں پائی کہ بابا مجھے کنیز دے دے. واپس لوٹ آتی تھی. جناب فضا نے کہا, سیدہ کا مجھ سے نہیں کہا جاتا. مجھ سے مانگا نہیں جاتا, میں بابا سے نہیں مانگ سکتی. کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. سیدہ کے مزاج میں ہی مانگنا نہیں تھا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگے. دروازہ نبی کے سویم کے دن جلا ہے. نبی کا سویم پتہ ہے کیسے ہوا؟ اکلوتی بیٹی پہ دروازہ گرا دیا. تیسرے دن دروازہ گرا ہے. چوتھے دن جس زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جس زہرا کا بچہ مارا گیا ہے, وہ گھر سے مسجد جا رہی ہے. مجھے جلدی نہیں ہے. اب مسجد جانے کا جو منظر روایت میں آیا ہے, لاخت خمارہا علی راسہا, بی بی نے اپنے سر پہ چادر ڈالی. یہ کون روایت کر رہا ہے؟ فضا روایت کر رہی ہیں. بی بی نے اپنے سر پہ چادر ڈالی. وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا, اور پھر چادر پر چادر ڈالی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تشریح کی ضرورت ہے یا نہیں. میرا مجمع آمادہ ہے رونے کے لیے. وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا, اور پھر چادر پر چادر ڈالی. مَا تَخْرُمُ مشیتہا مشیتہ رسول اللہ. اچھا سن رہے ہیں نا آپ؟ بی بی خواتین کے دروازے سے نہیں آئیں گی, صدر دروازے سے آئیں گی. بی بی صدر دروازے سے آ رہی ہیں, اور پھر کیا کر رہی ہیں؟ ما تخرم مشیتہا مشیتہ رسول اللہ. چال آج آپ نے اپنے بابا والی رکھی ہے. یعنی سیدہ ایسے چل رہی ہیں جیسے نبی چلتے تھے. مجمع دیکھے گا نا, مردوں میں آ رہی ہیں, صدر دروازے سے آ رہی ہیں, اور ایسے چلتی بھی آ رہی ہیں جیسے رسول چلتے تھے. چلتی بھی آئی ہیں, سارا مجمع دیکھ رہا ہے. روئیں گے جملہ کہہ دوں؟ سیدہ صدر دروازے سے آئی ہیں, کوئی کھڑا نہیں ہوا. عزت دار لوگوں کی اگر کوئی تعظیم نہ کرے, وہ بھی وطن میں, وہ بھی اپنے ہی گھر میں. بی بی مسجد میں صدر دروازے سے داخل ہوئیں. حتی دخلت فی حشد من الانصار والمہاجرین, داخل ہوئی ہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان. ایک ایسی سفید بالوں والی بی بی جس کا کام ہی بچانا رہ گیا. کبھی مدینے میں ماں کو بچا رہی ہے, کبھی شام میں زینب کو بچا رہی ہے. بس وہ آگے آگے چل رہی ہے. فضا بی بی داخل ہوئی, کوئی کھڑا نہیں ہوا. فجلست, خود بیٹھ گئیں.
جملہ کہوں کہ بیٹھنے کو بھی کسی نے نہیں کہا. فجلست، سیدہ خود بیٹھ گئی. اب جو روایت کا جملہ ہے اللہ کرے میں بیان کر جاؤں، سیدہ میری مدد کریں. بیٹھ گئیں. اب سما ہے، فا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے اندر سما ہے. بیٹھ گئیں. سما انت انین، چیخ مار کے روئی. حق ہے گریا کریں. بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے. سمت انت انین، چیخ مار کے سیدہ روئی ہیں. فرمایا مجھے میرا فلک چاہیے. فاطمہ کوئی گواہی؟ بی بی نے گواہ پیش کیے تو کہا گھر والوں کی گواہی قبول نہیں ہے. بی بی نے تحریر پیش کی، میرے بابا کی تحریر. سندھ میں لاڑکانہ میں ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ جب یہاں آتے تھے نا جہاں میں پہنچا ہوں، تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر کے قریب پھینک دیتے. اب ذاکرین کا اپنا انداز ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے اور پھر کرسی سے اٹھ کے آتے تھے، وہ ٹکڑے بینتے تھے اور دوبارہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کتنی دیر لگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے. تو اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی. اجرکم اللہ. سیدہ آپ سے راضی ہوں، کوئی غم نہ ہو. یہ آپ کا گریہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے. جن ماں باپ نے آپ کو تربیت دی ہے رونے کی، اللہ ان کی مغفرت، ان کی صحت. ان ذاکرین کو سلامتی. بی بی واپس آ گئی. بی بی واپس آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں، تسلی سے، جلدی نہیں ہے. 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا. میں کہہ چکا ایک جملہ کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور اگر کسی باپ کی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو، 5 سال کا سن ہے جناب زہرا کا، سامنے سے گزری تو بی بی کو ٹھوکر لگی. سیدہ زمین پر آئی تو نبی روئے. وہاں بیٹھی ہوئی خواتین میں سے ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی فاطمہ کے لیے اتنا بیتاب ہوئے ہیں؟ تو اب ذرا روایت سنیے، اسے اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے، فرائض الصمتین علامہ الجوینی. بڑی سخت روایت ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے. فرماتے ہیں لما رأیتھا، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، جب بھی دیکھتا ہوں، ذکرت ما یصنع بہا بعدی، تو مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے کہ میرے بعد اس پہ کیا گزرے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد میری بچی پہ کیا گزرے گی. کہانی بہا، اور گویا جب اس پہ یہ مصیبت گزر رہی ہوگی تو میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا. کیا ہوگا یا رسول اللہ، کیا ہوگا آپ کی زہرا کے ساتھ؟ وَقَدْ دَخَلَ الظُّلُّ بَيْتَهَا،
ایک بہت بڑی آزمائش میرے فاطمہ کے گھر میں گھسے گی۔ وَانْتُحِكَتْ حُرْمَتُهَا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی۔ یہ جملہ بھی آپ نے سن لیا، اس کے بعد کا جملہ سنیے۔ فرماتے ہیں وَغُصِبَتْ حَقُّهَا، جو اس کے حق کو غصب کرے گی۔ وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، جو اسے میراث سے محروم کرے گی۔ جملہ اب کا بہت خطرناک جملہ ہے۔ وَكَسُرَ جَنْبُهَا، دو نسخہ بدل آئے ہیں، دو نسخے آئے ہیں۔ وَكَسُرَ جَنْبُهَا وَكَسُرَ جَنِينُهَا، دو لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے کہ وَكَسُرَ جَنْبُهَا، اس کی پیشانی کو توڑیں گے، اور وَكَسُرَ جَنِينُهَا، اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ فرماتے ہیں ہیا تنادی یا محمدہ، اور بار بار میری بچی پکارے گی بابا بچاؤ، بابا میری مدد کرو۔ فلا تجاب، میری فاطمہ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تستغیث ولا تغاث، فاطمہ مدد کو پکارے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ فلا تدالو بعدی، میری بچی میرے بعد زندہ رہے گی، محزونتن، ہمیشہ غمزدہ رہے گی، مکروبتن، کرب اور تکلیف میں رہے گی، باقیتن، روتی رہے گی۔ میں بہت سوچتا ہوں جناب زہرا کے مصائب میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیوی کے مصائب پر ہر امام نے گریہ کیا ہے، اس لیے کہ جناب زہرا خود جب تک زندہ رہیں روتی رہیں۔ باقیتن، مغمومتن، مخصوبتن، مقتولتن، میری فاطمہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کرے اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں میرے مجمع میرے ساتھ دے۔ فضہ سے، حضرت فضہ سے کسی نے پوچھا فضہ تم تو بتاؤ کہ فاطمہ پہ کیا گزری؟ فضہ تم بتاؤ فاطمہ پہ کیا گزری؟ فرماتی ہیں فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا، علماء کرام بیٹھے ہیں، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا، فاطمہ کی کوہنی توڑی گئی۔ ذراع یہاں سے کوہنی سے لے کر ہاتھ تک کے حصے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ایک ذراع فقہی اصطلاحوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فاطمہ کی یہاں سے کوہنی توڑی گئی۔ اب وہ جملہ، اب وہ منظر سمجھ میں آتا ہے۔ قنوت کے لیے بی بی کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھکے نہیں، آوازوں کو آزاد کریں۔ فضہ بتا رہی ہیں کیا ہوا ہے، بہار الانوار کی روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا، سیدہ کی کوہنی سے بی بی کا ہاتھ توڑ دیا گیا۔ لم تستطع ان تاکل و تشرب، بی بی نہ کھانا کھا پاتی تھی نہ پانی پی سکتی تھی۔ یہ جملے جناب فضہ کے ہیں۔ المعصبۃ الراس، سیدہ کی پیشانی پر ایک ضرب ماری گئی۔ میں نے تو آج تک اتنا ہی سنا تھا کہ دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ تو جناب فضہ فرما رہی ہے پیشانی پہ ضرب ماری گئی۔ المعصبۃ الراس، سیدہ کی پیشانی زخمی تھی، سر زخمی تھا۔ ثم لطمہا، اور جناب سیدہ کا ایک رخسار نیلا تھا۔ فضہ آخری وقت کا بتاؤ کیا حال تھا؟ فضہ یہ اس حالت میں 95 دن زہرا رہی۔
آخری وقت زہرا کا کیا تھا؟ فرماتی ہیں یخشا علیہا ساعتن بعد ساعہ، آخری وقت میں بار بار بے ہوش ہوتی تھی، ہوش آتا تھا تو کہتی تھی میری زینب کہاں ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر ہوش آتا تھا تو کہتی تھی میرا حسین کہاں ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں عزیزانو۔ فرماتی ہیں ذابا لحمہا، سیدہ کا گوشت کھل رہا تھا۔ اجر و کمال اللہ۔ آخری وقت آیا ہے، جناب زہرا کی شہادت کا لمحہ ہے۔ مولا علی کو حجرے میں بلایا، علی میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، جب میری زینب کی شادی ہو تو میری ساری چیزیں میری زینب کو دے دینا۔ پھر کہا حسین کو میرے حجرے میں بھیج دے۔ جب امام حسین آئے تو فرمایا بیٹا اپنے بھائی حسن کا خیال رکھنا، زینب کا خیال رکھنا، کچھ وصیتیں فرمائیں۔ امام حسن کو بلایا، کچھ وصیتیں فرمائیں، میں نے مختصر کیا، پھر آخر میں کہا اب زینب کو بھیج دے۔ جناب زینب کا سن و سال 4 اور 5 سال کا ہے۔ مجلس میں خواتین کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ یہ 4 اور 5 سالہ بچی کا کیا سن و سال ہے؟ زینب کو بلا کے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں۔ زینب بیٹا اسے کھولو۔ جب صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ زینب جب بابا کی رحلت ہو رہی تھی، جبرائیل جنت سے 5 کفن لائے تھے اور 5 حنوط لے کر آئے تھے جنت سے۔ ایک کفن بابا کو تمہارے بابا نے دے دیا، میرے بابا کو تمہارے بابا نے ایک کفن دے دیا، جنت کا حنوط بھی دے دیا۔ اے میری بچی اب اس میں 4 کفن ہیں، ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ایک کفن دیکھ کر فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے اماں کا کفن دے دو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تو اے میری بچی یہ کفن میرا ہے، یہ بابا کو دے دینا۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کر کہے گا میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ کفن کہاں ہے، یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے کہے گا کہ بابا کا کفن دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو زینب یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ اب رہ گیا آخری کفن، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بیٹا یہ آخری کفن بھی حسن کا ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا ماں بھائی حسین کا کفن، کہا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں ہے، میرا بچہ بغیر کفن